خاندان میں کہ جب بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے تو جو اس میں بکسے یا ٹرنکس وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ ان کو تالا نہ لگاؤ، اس سے وہ بس شگونی لیتی ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں جب تک خود شریعت نے نہ کہا ہو اس قسم کی کسی بھی چیز کے اوپر اعتبار کرنا، اسے اپنی عادات و اطوار کا حصہ بنانا، یا اس پر ایسا یقین رکھنا کہ جیسے معاذ اللہ کوئی قرآن و حدیث کی آیت قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یا حدیث آ گئی ہے، اس طرح کا بیہیو کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے خوش شگونی تو لینے کی اجازت دی ہے کہ آپ اچھا گمان کر لیں۔ جیسے کوئی نیک آدمی سامنے نظر آیا تو آپ نے کہا یار یہ صبح صبح نظر آ گیا ہو سکتا ہے کہ آج میرا کام اچھا ہو جائے، یہ صحیح ہے۔ لیکن بدشگونی لینا منع ہوتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو فروغ نہ دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تالا لگا کر بھیجیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کیوں نہیں کرتی کہ گھر میں بھی تالا نہ لگائیں کہ بھئی کھلا چھوڑ دو، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، تالا لگانا بدشگونی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ رزق ہی بند ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ برکت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ کسی نے ہم پر مالی لحاظ سے جھوٹا کیس کیا اور ہم کورٹ میں کیس ہار گئے۔ جج نے ہم پر کچھ مال لازم کیا جو ناحق تھا، ہمیں نہیں دینا تھا، لیکن بہرحال جج کا قصور تو نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں انہوں نے کیا۔ اب وہ پوچھ رہے یہ ہیں کہ جس نے ہم پر کیس کیا تھا وہ آدمی کہیں غائب ہو گیا، تو کیا ہم پر اس مال کو دینا لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس قسم کا مال جس کو آپ 100% جانتے ہیں کہ کسی نے جھوٹا کیس کیا ہے، وہ آپ کا اپنا مال ہے، وہ سامنے والا ناحق لے رہا تھا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بالکل اس کو نہ دیں۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے تو اس میں آپ بالکل روک کر رکھیں۔ کورٹ کا فیصلہ یقینی سی بات ہے کہ ظاہری دلائل کی روشنی میں تھا، جج پابند تھا، لیکن حقیقت حال آپ جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا ایسا ناحق پیسہ دینا آپ کے لیے شرعاً جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر بہرحال وہ شخص موجود ہوتا تو پھر قانون کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو دینا چاہیے تھا، یا دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہ دیں تو پھر توہین عدالت کا کیس آپ پر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایسی صورت میں جب کہ وہ شخص غائب ہو چکا ہے اور مال بھی ناحق آپ پہ لازم ہوا تھا، آپ نہ دیں، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ بھائی نے کہا کہ دیکھیں، شرعاً تو جائز ہے بشرطے کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز نہ ہو، لیکن یہ بہرحال مطلب پسندیدہ بھی نہیں ہے، اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس قسم کی چیزیں غلط کاموں میں، حقے جیسے ہیں، غلط کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تمباکو بھی اگرچہ فی نفسی ہی حرام نہیں کہیں گے اس کو، لیکن بکثرت پیا جائے تو مضر صحت ہے۔ اب اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ قصوروار نہیں ہیں، استعمال کرنے والا قصوروار ہے، لیکن بہرحال چونکہ آپ سیل کر رہے ہیں، وہ لے رہا ہے، تو آپ بھی اس میں تھوڑے بہت شریک ہیں، اگرچہ آپ کا کسی ناجائز کام میں شریک ہونے کی نیت یا ارادہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اور بزنس آپ کر سکتے ہو تو اسی کو فوقیت دیں، اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ بامر مجبوری اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو موقع ملے اس کو نہ کریں۔ دیکھیں، اگر بیوی طلاق کا اقرار کر رہی ہو اور شوہر انکار کر رہا ہو تو پہلے بیوی سے کہا جائے گا کہ آپ اس پہ گواہ پیش کریں، اور بطور گواہ وہ 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو پیش کرے گی۔ اگر وہ پیش کر دے تو پھر عورت کا کہنا مانیں گے، طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر کہتا ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، طلاق ہو جائے گی۔ گویا کہ 2 صورتوں میں طلاق ہوگی، ایک صورت میں نہیں ہوگی۔ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ لڑکی گواہ پیش کر دے، یا جب شوہر کو کہا جائے گواہ نہ ہونے کی صورت میں کہ آپ قسم کھائیں تو وہ قسم سے انکار کر دے، دونوں صورتوں میں طلاق ہوگی۔ لیکن تیسری صورت میں نہیں ہوگی کہ لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے اور شوہر قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ ابھی اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو لڑکی گناہگار ہے، اسے اپنے شوہر کے پاس آنا چاہیے۔ اگر نہ آئے بالفرض تو اور قصور بھی اسی کا ہو مثلاً، تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں، شوہر کا قصور ہوگا تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بیوی ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ جب ہم واش روم جانے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر پڑھیں یا اندر داخل ہونے کے بعد پڑھیں؟ تو یہ پہلے پڑھیں گے، کیونکہ واش روم وغیرہ یہ اچھی جگہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی مکروہ جگہ ہیں، غیر مناسب جگہ ہیں، نجاستوں کے مقامات ہیں،
اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو باہر ہی اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یہ دونوں چیزیں باہر پڑھ کر پھر الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں گے۔ انہوں نے بانڈ خریدے کسی سے، اور جب بعد میں چیک کیے تو 2 بانڈ نکل چکے تھے، تو اس انعام کا حقدار کون ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ ہے کہ انعام خالی نکل آنے سے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ اگرچہ بانڈ اس کے پاس تھے، اس کی ملکیت میں تھے، لیکن انعام تو اس کا نہیں تھا، وہ لیتا تو اس کی ملکیت میں داخل ہوتا۔ اب آپ نے بانڈ لے لیے اور آپ نے باقاعدہ اس کے پیسے دیے ہیں، تو آپ انعام کے آپ حقدار ہوں گے، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن شرعاً وہ اس کا مالک ہوا ہی نہیں۔ جب مالک ہوا ہی نہیں تو چیز آپ کی، جس کے پاس چیز ہوتی ہے بینیفٹس وغیرہ اس کے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو انعام ملے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کسی کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ بیوی نے اجازت تو دی نہیں، ہر سال وہ نکالتا رہا۔ دیکھیں، اجازت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھئی اجازت دیتے ہو میں کام کر لوں، اور وہ کہے یس، اس کو کہتے ہیں صراحتاً اجازت لینا، واضح طور پر۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ نہیں بھی پوچھیں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے، اور سامنے والا برا نہیں مانے گا، ناراض نہیں ہوگا، وہ اس کو روکے گا نہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک اجازت ہے، اور یہ کہلاتی ہے دلالتاً اجازت۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، وہ جوان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کر دوں؟ انہیں پتہ ہے ہر سال ابا جان کرتے ہیں، تو ہر سال چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہی کرتے ہیں، تو یہاں ہر سال والد صاحب اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں لیتے، لیکن دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہی نکالیں گے، اور شوہر اس کے بعد دیتا رہا، تو دلالتاً گویا کہ بیوی سے اس نے اجازت لے کر دیتا رہا ہے۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بیویوں کے پیسے سے ہی زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اس میں 3 بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مال اللہ کسی کو دیتا ہے اس میں غریب کا حق بھی رکھتا ہے، تو اس مال سے جو غریب کا حق اس میں موجود ہے وہ غریب تک پہنچنا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو مال کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تیسرا، کنجوسی اور بخل دل سے دور ہوتا ہے جو اللہ کو شدید طور پہ ناپسند ہے۔ اب یہ عورتیں سونا پکڑ کے رکھیں گی، شوہر دیتا رہے، تو یہ تینوں حکمتیں باطل کر دیں۔ جو عورت کے سونے کے اندر حق حاصل تھا، حق تھا کسی غریب کا، وہ نہیں پہنچا، اگرچہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، شوہر ادا کرے گا تو، لیکن اس سے تو نہیں حق نکلا۔ مال کی محبت طاری ہے، بخل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور پھر ایسے ہی چھوڑ کے مر جائیں گی، اور آخرت میں ان کے لیے سختی سے حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی ایک کینیڈا سے مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے ایک دم ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کہ انہوں نے ایسے یہ میرا مسئلہ سننے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو خود اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے۔ زوجہ بھی بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ گئے اور انہوں نے جا کے معلوم کیا، اور جتنا زیور تھا زکوٰۃ اتنی بنی کہ اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ بطور زکوٰۃ نکلنی تھی۔ تو شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے بالکل بیوی کو نہیں بتایا، میں یہ چوڑی لے جاؤں اور بیچوں نہیں، پیسے معلوم کروں اور وہ پیسے لا کے بیوی کو دے دوں، وہ زکوٰۃ نکالے، بعد میں کبھی کوئی موقع آئے تو یہی چوڑی میں زوجہ کو دوبارہ گفٹ کر دوں۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بار بار مت کیجیے گا، ورنہ عورت کا ذہن بن جائے گا کہ آئی جائے گی واپس۔ لیکن بہرحال کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ یہ اندازہ کریں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں اسلام ہے، باقی باہر والے تو سارے معاذاللہ بالکل دین سے دور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، باہر والے بہت ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مال سے خود زکوٰۃ نکالیں، اسی سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گی۔ دیکھیں، یہ احتیاطاً یا تقوی کے ساتھ سجدہ صاحب نہیں کہلائے گا، بلکہ اطاعت شیطان کہلائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم سیکھنا فرض تھا، آپ نے نہیں سیکھا، اب فرض کرنے کو سنت ترک ہو گئی، اب سنت کے ترک پہ تو سجدہ صاحب ہے ہی نہیں، اور شیطان نے کہا کر لے سجدہ صاحب، اور وہ کر رہا ہے، تو یہ اصل میں تقوی یا احتیاط نہیں، اس کو اطاعت شیطان کہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، آپ پہلے سجدہ صاحب کا علم حاصل کریں، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چند چیزیں ہوتی ہیں، واجبات کا علم حاصل کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غلطی ہوگی تو سجدہ صاحب ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے علم سیکھیں،
احتیاطاً اس طریقے سے سردہ صاحب وغیرہ کرنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ یہ بھائی کی بیٹی انہوں نے لے کے پال لی، اپنے اولاد نہیں ہے، تو کیا اپنے شوہر کو باپ کی حیثیت سے اس کا نام یعنی بچی کے کاغذات میں لکھوا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی مجھے کوئی ایسی تعلیم نظر نہیں آئی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ بھائی کی بچی فلاں کی بچی لے کے پالنا شروع کر دیں بغیر کسی مجبوری کے۔ اس طریقے سے بچے جو ہیں ایک تو ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہوئے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کرو تو تمام بچوں کو برابر کرو۔ آپ نے بچہ لے کے دوسرے کو دے دیا، اپنے 4 بچے آپ کے پاس ہیں، ایک بچی وہاں دے دی، 4 بچوں پہ شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کے ساتھ تمام معاملات، وہ بچہ محروم ہو کے دوسروں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ دوسرا کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لے، لیکن جو ماں باپ کی شفقت اور محبت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ بچوں نے ایسے ہی جو بچے تھے انہوں میں سے کسی نے یہ بتایا کہ مجھے دے دیا گیا، اب جب میں اپنے گھر جاتی ہوں ماں باپ کے پاس بھائی بہنوں کے درمیان، تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسے میں ان کی بچی نہیں ہوں یا ان بہن بھائیوں کی بہن ہی نہیں ہوں۔ بالکل اجنبی سا رویہ، آ کے میں بیٹھتی ہوں واپس، اور وہاں بیچارے کو پورا پیار نہیں ملا۔ کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت وغیرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے، میرا جو مشاہدہ یہی ہے کہ جی خرچہ بچ جائے گا، وہ پال لیں گے، پڑھ بھی جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اور بعد میں وراثت بھی بچے کو مل جائے گی۔ اس قسم کے معاملات تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نسب نہیں بدل سکتے کہ آپ سب میں یہ مشہور کر دیں کہ اس کا والد وہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اسی نسب بدلنے کو، باپ بدلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مشہور یہی کر کے رکھیں کہ بھئی میرے شوہر اس کے والد نہیں ہیں، لیکن چونکہ کاغذات وغیرہ بنانے میں، ایڈمیشن کے اندر، پھر پیرنٹس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو باپ کا شناختی کارڈ اور یہ اور وہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس میں اصل باپ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی مصروفیت میں ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے اگر وہاں پہ باپ کے خانے میں فادرز نیم کے طور پہ اس کا نام، فادر نیم کے اندر اس کا نام لکھوا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف کاغذی کارروائی کے لیے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ نسب نہیں بدل رہے کہ آپ سب جب کوئی پوچھے کہ اس کا والد کون ہے تو آپ کہیں کہ ہم والدین نہیں ہیں، فلاں ہی والد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ پہلے آپ یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ایڈمیشن فیس لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے عرف میں رائج ہے، جاری ہے، تو اس قسم کے معاملات جو پورے معاشرے میں رائج ہو جائیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اب رہی 2 مہینے کی چھٹیوں کی فیس، اگر آپ شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اسکول والے بچے کو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب 2 مہینے سروس ہی پرووائڈ نہیں کر رہے تو اجرت کس چیز کی؟ تو اجارے کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سروس جب دیں گے تب آپ اس کی بدلے کے مستحق ہوں گے، تو پھر اسکول والے اس کا مطلب ہے ناجائز کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں بعد وقت رزلٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، ان سب کو سیلری تو دینی ہے، وہ اسکول کہاں سے دے گا؟ فیسز آ نہیں رہی ہیں، اگر نہ آئیں تو اسکول اپنے پاس سے کہاں سے دے گا؟ لہٰذا اب عرفاً چونکہ یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اس کی اجازت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہم کبھی کبھی یہ بتاتے ہیں کہ یوں آپ کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر جون جولائی کی چھٹیاں ہونی ہیں تو مئی اور اگست، جون جولائی میں کہیں کہ ہم بالکل آپ سے پیسہ یہ جون جولائی سے اپریل اور مئی کے اندر آپ پیسہ لے لیں، اور جون جولائی کے کہیں کہ ہم بالکل چھٹیوں میں پیسہ نہیں لیں گے، بات ایک ہی ہو جائے گی، یوں کر لیں۔ لیکن اس میں اگر دشواری محسوس ہو تو بہرحال ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اب یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہ کیا بیڈ پر جب لیٹے ہوں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر لیٹ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل لیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو منع کیا گیا وہ مردوں کے اعتبار سے پہلے دور میں کے اعتبار سے تھا کہ وہ تہبند اکثر پہنا کرتے تھے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے میں ستر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں شلوار پہنی ہوتی ہے یا پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو ٹانگ پر ٹانگ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹانگ پر ٹانگ نہ رکھیں، یہ نحوست ہوتی ہے۔ ان سے کویسچن ضرور کریں کہ کہاں سے ثابت ہے کہ نحوست ہوتی ہے۔
آپ کے کہہ دینے سے کوئی چیز منحوس نہیں بن جائے گی۔ جہاں حدیثوں میں منع کیا گیا اس کی علت میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وجہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔